وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاط ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، احتیاط ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، اور اس حوالے سے حکومتی دی گئی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ احتیاط تو ہر چیز میں لازمی ہے، ضروری ہے، احتیاط تو بالکل لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور بعض احادیث جس کو علماء کرام کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ طاعون جہاں پر ہو وہاں پر نہ جایا جائے، انہوں نے اس بات سے استنباط کیا ہوا ہے کہ یہ بھی احتیاط کی طرف ہی ایک رجوع ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ لا عدوہ، حضور نے جب فرمایا کہ ایک سے دوسرے کی طرف بیماری منتقل نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو احادیث آپ کو علماء کرام پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیماری کے موسم میں وہاں جانا، یا حضور کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا تھا جو وفد میں آیا تھا، اس کو کھوڑ کی بیماری تھی یا جزام کی بیماری تھی، حضور نے ان سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ یہ جو احادیث آپ کو سنائے جا رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ ضعف اعتقاد بہت رہا ہے، ہمارے عقیدے بڑی ضعیف ہو گئے تھے، بلکہ یہ جاہلیت کے زمانے کے عقیدے تھے۔ ضعف عقائد یہ تھے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہی نظریہ تھا کہ بیماری ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی حضور نے اس باب کو بھی بند کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بھئی میں فلاں بندے سے ملا تھا، مجھے بھی ان سے وائرس ہو گئی، تو حضور نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں اس علاقے میں نہ ہی جائیں۔ مشہور معروف حدیث ہے کہ ایک صحابی حاضر ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے خارش کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی توقف فرمائی، اور توقف کے بعد پوچھا ٹھیک ہے تمہاری اونٹ کو دوسری اونٹ سے بیماری لگی، تو پہلی اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی تھی؟ اسی لیے یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ رب کائنات چاہے تو اللہ کریم کسی کو بیمار فرما دیتا ہے، اور اللہ اسی بیمار کو شفا بھی دے دیتا ہے، یہ رب کی طرف سے ہے۔ پچھلے دنوں میں اسی موضوع پر ایک بندے سے کہہ رہا تھا کہ شہزادہ چارلس کو بھی کرونا وائرس ہو گیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے شہزادہ چارلس اپنے جو ان کی اسٹیٹ لائف تھی، جو ان کی اپنی زندگی تھی، وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ وہ عام زندگی میں جب کرونا وائرس تھا ہی نہیں، جب کرونا وائرس ابھی آیا بھی نہیں تھا، تب بھی وہ دستانے پہنتے، وہ کسی سے ملنا جلنا ان کا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرونا وائرس جب شہزادہ چارلس کو لگا نا، تو ان کے جو پیلس ہے اس پیلس میں اس محل میں کسی کو بھی کرونا وائرس نہیں تھی، کسی کو بھی نہیں تھی، لیکن اکیلے چارلس کو کرونا وائرس ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ وہاں سے کس کو لگی ہے اور کیوں کر لگی ہے؟ اسی لیے اس موضوع کو یہاں پر ہی کلوز کر دینا چاہیے۔ رب چاہے تو کسی کو دے سکتے ہیں، اور رب چاہے تو کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور جہاں تک حکومت ہدایت ہے تو حکومت ہدایت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، حکومت ہدایت کو فالو کریں، کیونکہ گورنمنٹ اور یا جو ہماری جو نظریات ہے، عقائد ہے، جو ہماری نظریات اور عقائد ہے، ہماری نظریات اور عقائد میں چونکہ اب وہ اتنی پختگی نہیں ہے، ان توکل نہیں ہے اتنی، تو اسی لیے ان ہدایات کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ لیکن جو مساجد کو بند کرنے والی ہدایات ہے یا نماز جمعہ کو روکنے والے ہدایات ہے، تو وہ چونکہ اس وقت یہ ہماری قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بھی کوئی فتنہ فساد، کوئی ایسی مصیبت آئے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رجوع اور ایک اجتماعی توبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اجتماعی توبہ جو ہے وہ ہم مساجد میں آئے، مساجد کو آباد کر لے، چونکہ نظریہ یہی ہے کہ ایک سے دوسرے کی طرف یہ منتقل نہیں ہو سکتا، یہ دین اسلام کا نظریہ ہے، یہ شریعت محمدی کا نظریہ ہے۔ بہرحال جتنی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے احتیاط کر لیا کریں، لیکن یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے گا کہ آپ کو کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی مصیبت یا تکلیف کسی دوسرے بندے کی وجہ سے آپ کو لگ سکتی ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو آپ کو نہیں ہو سکتی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔